اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات 96 سے لے کر 101 تک۔ تو ہم اس کی ٹرانسلیشن پہلے دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 96، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، اولا پہلا، بیتن گھر، ودیا جو بنایا گیا، للناسی شروع میں لام زیر ہے تو جس کے معنی ہوتے ہیں لیے، تو آگے کیا ہو گیا الناسی، تو لیے لوگوں کے، للذی وہ ہے جو ببکاتا، بی شروع میں اس کے معنی ہوں گے میں، اور بکہ یہ مکہ کا دوسرا نام ہے، پہلے اس کا یہ بھی ایک نام ہوتا تھا بکہ، تو جب آپ دیکھیں تو پھر آپ کو ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ مکہ ہے، تو بی بکہ تھا میں مکہ یا مکہ میں، مبارکن بابرکت ہے، وہدن اور ہدایت والا ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ آیا نمبر 97، فی ہی فی میں ہی اس، آیاتن نشانیوں کو کہتے ہیں، آیات قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں اور اس کا دوسرا معنی نشانیاں بھی ہوتا ہے، یہاں پر نشانیوں کے معنی میں آ رہا ہے۔ بیناتن کھلی واضح، مقام مقام اردو میں ویسے ہی لکھیں گے ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام، و اور من جو کوئی، دخلہ ہو دخلہ داخل ہوا، ہو اس میں، کس کی بات ہو رہی ہے، کس میں داخل ہوا؟ اگر ہم اس کو پیچھے دیکھیں تو یہ کیا، ہمیں ابھی بالکل پیچھے تھوڑا سا ہی ہم نے دیکھا ہے مقام ابراہیم، اور اس سے وہ جو مکہ کی بھی بات ہو سکتی ہے اس سے، تو مقام ابراہیم کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر ہی ہے نا، وہ بھی مکہ کے اندر۔ ومن دخلہ جو کوئی داخل ہوا اس میں، کانا ہو گیا، آمنن با امن، و اور للہ لام زیر ہے تو اس کے معنی ہوں گے لیے اللہ کے، اللہ پر، الناسی لوگوں، حجو حج یعنی کہ حج، البیتی اس گھر کا، من جو، استطاعت رکھے، الیہ اس تک، سبیلاً راستے کی، و اور من جو کوئی، کفارا نہ مانے، انکار کرے، کفر کرے، فإن تو بے شک، اللہ اللہ، غنی بے پرواہ ہے، ان سے، العالمین جہانوں کا، جہانوں یا اہل عالم۔ آیا نمبر 98، کل کہہ دیں آپ، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا یا اللہ کی نشانیوں کا، واللہ اور اللہ، شہید گواہ ہے، علی اوپر، ما جو، تعملون عین میم لام ہے درمیان میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے عمل، عمل کا مطلب ہوتا ہے کرنا، تو وہی چیز اس کے معنی میں، تعملون شروع میں تا ہے تو اس سے ہم پھر اس کے معنی کریں گے تم، اور واو نون اینڈ پہ جو ہوتا ہے یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے، تو تعملون تم عمل کرتے ہو، تو ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی، زیادہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ 99، قل کہہ دیں، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، ان سے، سبیل اللہ سبیل کہتے ہیں راستے کو، اللہ اللہ کے، من جو، آمنہ ایمان لائے، تبغونہا تبغونہا تم چاہتے ہو، اینڈ پہ ہاں ہے،
اس میں ایوجن کجی یا کوئی عیب، ٹیڑھ پن بھی ہوتا ہے نا، جیسے ٹیڑھ پن کسی میں کوئی بس کوئی غلط چیز ڈھونڈنا، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو مل جائے اس میں بس غلط یا تھوڑی سی آف ہو. وَأَنْتُمْ اور تم شہداء گواہ ہو یا واقف ہو. وما اور نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے جو دو سے مل کے بنا ہے ان اور ما سے، تعملون تم عمل کرتے ہو. آیا نمبر 100. یا ایہا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعو تم اطاعت کرو یا تم کہنا مان لو گے، فریقاً کسی فریق کا، من سے، الذین ان لوگوں جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، یردوکم یردو کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، لوٹانا بھی اس کا معنی میں ہوتا ہے، تو وہ لوٹا دیں گے، وہ پھیر دیں گے، کم تم کو، بعد ایمانکم ایمان لانے کے، اینڈ پہ کم ہے، تمہارے، کافرین کافروں یا کفر کی حالت میں. آیا نمبر 101. و اور کیفا کیوں کر، تکفرون تم کفر کرو گے. یہاں پر واو کے معنی، واو جب بھی آتا ہے تو اس کے معنی آپ دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم اور کے ہوتے ہیں، لیکن اس آیت میں اب اس جگہ پہ واو کے معنی جو ہیں وہ حالانکہ کے آ رہے ہیں، وہ زیادہ یہاں پہ سوٹ کرتا ہے. تو پھر ہم واو کا یہاں پہ کیا لکھیں گے، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ آیتیں اللہ کی، وفیکم اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، کم تم، تو تم میں، رسول ہے، اینڈ پہ ہو ہے اس کا یعنی کہ اللہ کا. اور من جو کوئی، یعتصم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نا مضبوطی سے پکڑ لینا، مضبوطی سے تھام لینا، پورا کا پورا کسی پر اعتماد کرنا، یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. باللہ اللہ کے ساتھ، فقد پس تحقیق، ہدیہ لگا دیا گیا، الا طرف، ہدیہ ہدایت سے، اس کے معنی رہنمائی کرنے کے بھی، ہدایت دینے کے بھی، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بس تحقیق ہدایت دے دیا گیا، ہدایت کی طرف لگا دیا گیا، الا طرف، صراطن صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا. چلیں اب ہم اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. آیا نمبر 96. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت ہے وہ گھر، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. یہود کو بہت سارے اعتراضات تھے مسلمانوں کے ساتھ، ان کے کچھ آبجیکشنز تھے. ان میں سے ایک آبجیکشن جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ بنا دیا گیا. یہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کو دیکھا تھا. تو یہ ایک ان کا اعتراض تھا. تو اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں دیا کہ لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا تھا وہ مکہ ہی میں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے تعمیر کیا تو اس کے 1000 ایئرز کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کی انہوں نے. اور یہود کہتے تھے کہ تمام انبیاء کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا اور تمام انبیاء نے وہاں ہجرت کی، لہٰذا بیت المقدس جو ہے یہ خانہ کعبہ سے زیادہ افضل ہے. اب مسلمانوں نے بیت المقدس کو
بیت المقدس کی بجائے انہوں نے قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ اب یہ بات ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، ان کو یہ چیز بہت بری لگی تھی کہ یہ ایسے کیوں ہو گیا، اور ان کے نظر میں تو یہ تھا کہ یہ زیادہ مقدس جگہ ہے۔ تو یہ، اور پھر وہ اور بھی کیا بات کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ ہیں اور آپ اپنی شریعت کا بھی بتاتے ہیں، تو پھر جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ قبلہ آپ نے چینج کر دیا، تو یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت سے ایک طرح سے منہ پھیرنا ہے کہ آپ نے ان کی بات کو اوپوز کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر تعمیر ہوا تھا وہ بیت اللہ ہی تھا اور بیت المقدس نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ ہی وہ گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تاکہ وہاں لوگ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ حضرت ابراہیم سے اب آپ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے 1000 ایئرز کے بعد حضرت سلیمان جو تھے انہوں نے اسے تعمیر کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے 400 ایئرز کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ تو حضرت سلیمان ہی کے دور میں یہ قبلہ اہل توحید کے لیے بنایا گیا تھا، تو پھر یہ پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو اتنے سالوں کے بعد جا کر انہوں نے جب ہیکل بنایا تو اس وقت وہاں پہ لوگوں نے اس کو قبلہ بنا لیا۔ تو قبلہ ایکچول جو تھا وہ تو حضرت ابراہیم کے دور میں انہوں نے ہی اس کو بنایا تھا، تو تب یہ 1000 ایئرز پہلے تھا آلریڈی۔ تو اس طرح سے ان کی بات جو ہوتی بالکل غلط ہو جاتی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلا قبلہ جو تھا وہ تو بیت المقدس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ بیت المقدس کبھی بھی قبلہ پہلا نہیں تھا، اللہ کا گھر جو تھا یہ تھا جو ہمیشہ سے قبلہ رہا ہے۔ تو ہم نے سورہ بقرہ میں تحویل قبلہ کا بھی دیکھا تھا، آیات 142 سے لے کے 150 میں، تو اگر کسی کو اور مزید ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ بیت اللہ، یہ بہت ہی بابرکت گھر ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں وہ حج پہ عمرے پر جاتے ہیں، اور ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ جانے سے پہلے بہت سے غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے دین میں اس طرح فلی طور پہ نہ ہوں اندر، لیکن آپ نے بھی اپنی اپنی زندگی میں ایسے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ جب حج یا عمرہ کر کر آئے تو ان کی لائف ٹوٹلی چینج ہو گئی۔ تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جب آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں اس جگہ کی برکت ہی اتنی زیادہ ہے کہ بعض اوقات انسان بالکل ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، ایک دوسرا انسان بن جاتا ہے، اور وہ ان ساری چیزوں سے باز آ جاتا ہے جو وہ غلط کام پہلے کرتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ اس گھر سے آپ ہو کے آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہی بات ہے کہ جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور ہدایت آپ کی اپنی تڑپ سے آتی ہے۔ جتنی لگن ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی آپ کے اندر ہدایت کو پانے کی، اتنی ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے۔ اور اس طرح بہت سی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ مجھے ریسنٹلی کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان کے کوئی جاننے والے تھے، وہ ینگ سا کوئی لڑکا ہی تھا، اور اس کے پیرنٹس اس کو لے کر گئے حج پہ اپنے ساتھ، اور وہ لڑکا بالکل نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ چھوٹا تھا، پیوبرٹی میں ابھی نہیں تھا، حج اس پہ فرض تھا، تو ماں باپ اس کو لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ بس ایسے ہی جیسے کہہ لیں کہ غلط کمپنی میں تھا، اور پیرنٹس پریشان بھی تھے کافی، تو حج پہ لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ اپنے ساتھ اس کو حج پہ لے کے جائیں۔ وہاں پہ بھی گئے تو وہ لڑکا جو تھا وہ کسی بھی ریچولز میں آگے نہیں جا رہا تھا، وہ بس سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا کہ میں نے اندر جانا ہی نہیں، میں نے آگے بھی نہیں جانا، میں نے یہ بھی نہیں کرنا۔ وہ بیچارے بہت پریشان کہ اب لے بھی آئے، اب کیا کریں اس کو۔ پھر ان کے ساتھ جو اسکالرس بھی جاتے ہیں نا آپ کے ساتھ، جب آپ حج پہ جاتے ہیں گروپ ہوتا ہے پورا، تو گروپ میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس میں بڑے جو ہوتے ہیں اسکالرس ہو گئے، امام ہو گئے، تو اس طرح سے تو وہ جو ان کے ساتھ جو گئے تھے انہوں نے ان سے بات کی کہ اس طرح سے ہمیں یہ پرابلم ہو رہی ہے، تو پھر اس بندے نے پھر ان کے بیٹے کو سمجھایا تھوڑا کہ دیکھیں اب آپ حج پہ آ ہی گئے ہیں تو چلیں آپ تھوڑی دیر یہاں پر، اب کم از کم حج تو پورا کریں نا اپنا، بے شک دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ بس وہ بچے نے، وہ لڑکے نے جیسے تیسے حج کیا، اور اس کے بعد اس کا وہ کہتے ہیں کہ وہ جب واپس آئے وہ لڑکا بالکل بدل گیا۔ تو وہ لڑکا اتنا چینج ہو گیا کہ اب اس نے
بالکل وہ کمپنی اس کی چینج ہو گئی، وہ لڑکے نے داڑھی بھی رکھ لی، اور وہ بالکل ایسے تھا کہ جیسے کوئی اور ہی بندہ بن کے وہاں سے آیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی ایک چیز ہوئی ہے کہ ماں باپ کے لیے پہلے کتنی بڑی پریشانی کی بات تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب آپ وہاں پہ جائیں حج یا عمرے کے لیے کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے۔ یہ وہی ہے کہ جو لوگ جا چکے ہیں وہاں پر وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جگہ کیا ہے۔ دوسری وہاں پر کیا ایک چیز ہوتی کہ جب آپ وہاں پر جاتے ہیں نا، تو جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کیسے ہوتے جیسے آپ کا دل ادھر ہی رہ گیا، آپ کا دل ہی نہیں کرتا، واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر آپ آ بھی جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آنا تو ہوتا ہے آپ نے، لیکن اس کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے گھومتے رہتے ہیں۔ انسان بیٹھا یہاں پر ہوتا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ وہیں پہ گھوم رہے ہیں، ادھر آپ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ کو وہ جگہ سامنے نظر آتی ہے جہاں آپ بیٹھتے ہوتے تھے، تو کس کس چیز کو انسان یاد کرے۔ تو اس جگہ کی برکت ہی اتنی ہے کہ جب آپ چلے جاتے ہیں تو بس انسان کی لائف چینج ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہم جا سکتے ہیں، تو ایک چکر ضرور لگانا چاہیے۔ اگر حج کا بھی آپ فی الحال نہیں جا سکتے، کم از کم عمرے کے لیے چلے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے اندر اگر انسان عمرہ کرتا ہے نا تو وہ بھی آپ کو حج کے برابر ریوارڈ ملتا ہے، وہ بھی ایسے کہ جیسے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اگر جا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ضرور جانا چاہیے، خاص طور پہ بچوں کو ضرور ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس جگہ پہ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی برکتیں نہ ملیں۔ پھر آیا نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو وہ پرامن ہو جاتا ہے۔ پرامن ہو جاتا ہے یعنی کہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے تو وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جو اس میں آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، امن والا ہو جاتا ہے یعنی کہ محفوظ ہو جاتا ہے اس میں۔ تو اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں قتال یعنی کہ لڑنا جھگڑنا جو ہوتا ہے نا، وہ خون ریزی، مرڈر کرنا کسی کا، شکار کرنا، ہنٹنگ کرنا، اور درختوں کا کاٹنا تک منع ہے۔ تو آپ وہاں پہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آیات بینات، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہوتی ہے کہ واضح نشانیاں، تو ایسی واضح نشانیاں جنہیں سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی ان کو دیکھے تو سمجھ جائے کہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ میں سے جو لوگ آلریڈی جا چکے ہیں آپ سوچیں ذرا کہ کیا چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں اللہ کی نشانیوں میں۔ جو ہے سب سے بڑی نشانی آپ دیکھیں، یا جو ایک بہت ہی امیزڈ کر دیتی ہے انسان کو، وہ دیکھیں زمزم کا کنواں، کہ زمزم کا کنواں جو وہاں پر ہے کتنے سالوں سے ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھیں جب ویل کہیں پہ ہم ڈگ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو آپ لوگوں کو شاید اس کا اندازہ ہوگا کہ جب بھی کہیں کنواں کھودا جاتا ہے تو وہ کنواں ایک حد تک چلتا ہے، کچھ ایک ٹائم پیریڈ تک چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرائی ہو جاتا ہے یا اس کا پانی بہت نیچے چلا جاتا ہے کہ وہ پانی اب آپ نکال نہیں سکتے اس میں سے۔ لیکن اس کنویں کے بارے میں آپ دیکھیں، زمزم کا کنواں کب اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹارٹ کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، جب حضرت ہاجرہ جو تھیں ایک پہاڑی سے، صفا سے، مروہ سے کس طرح چکر کاٹ رہی تھیں اور پیاسے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں ان کے جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں ان کی جو ہیلز تھیں مار رہے تھے زمین پہ، تو وہاں پر یہ چشمہ جاری ہو گیا تھا، اور اس دن سے لے کر آج تک کس طرح سے فلوئنگ پانی ہے وہاں کا،
کوئی ایسا نہیں کہ پانی کبھی کم ہو گیا ہو، کبھی ختم ہو گیا ہو، اتنا پانی ہے سبحان اللہ کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی وہاں جاتا ہے پیٹ بھر بھر پانی پیتے ہیں، اتنا پانی بار بار رکھی جاتے ہیں، پھر نہ صرف پیتے ہیں بلکہ وہ ساتھ لے کر بھی آتے ہیں۔ جتنے لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں آپ دیکھ لیں زمزم کی بوٹلز لے کر آتے ہیں، پھر اس کے علاوہ یہی پانی آگے مدینہ میں بھی لے کر جاتے ہیں کیونکہ مسجد نبوی میں بھی آپ کو زمزم ملتا ہے۔ تو اتنے صدیوں سے اب یہ دیکھیں پانی چلتا چلا آ رہا ہے، کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر اس چشمے سے زمزم کے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی کو ہی دیکھ لیں، اس کے اوپر بھی کتنے لوگ ریسرچ کر چکے ہیں، کہتے ہیں اس پانی میں نہ تو کوئی اسمیل ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی پانی جیسے کوئی خراب ہو جاتا ہے کوئی چیز ایسی ہو، کچھ بھی نہیں ہے اس پانی میں، اتنا بیسٹ پانی ہے یہ پینے کے لیے۔ اور نہ صرف یہ کہ پانی اچھا ہے، اس کے علاوہ اور کیا چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے کہ جب اس کو بیمار کو آپ دیں، بیماری میں پئیں تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ زمزم کا پانی پیتے وقت انسان جو دعا کرتا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہی مقصد عطا کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر آپ میں سے جس کو نہیں پتا تھا تو جب بھی زمزم پئیں تو اس وقت جو بھی آپ کی حاجت ہے، ضروری نہیں کہ وہ صرف آپ کی بیماری ہی ہو، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے آپ کو، کوئی ضرورت ہے آپ کی، پانی کو پیتے وقت ساتھ یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زمزم کے ساتھ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ میری دعا کو بھی قبول کر لیں۔ تو پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کس طرح دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی میں ایک اور بھی کوالٹی ہے یہ کہ اس کے اندر اگر آپ خالی یہ پانی ہی پی لیں نا تو یہ آپ کو بھوک اور پیاس سے بھی بچاتا ہے۔ تو پھر ایسا نہیں ہے کہ پانی اٹ سیلف از لائک اے کمپلیٹ میل کہ آپ اس کو پئیں تو آپ اس کو پی کے بندہ سروائیو کر سکتا ہے۔ باقی پانی جو سادہ پانی اور ہوتا ہے ہمارا ٹیپ واٹر ہے، آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی بھوک کو نہیں مٹاتا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو لگے گا پانی پی کے کہ تھوڑا سا ہو گیا ہے چلیں، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر بھوک لگ جاتی۔ جبکہ زمزم کا پانی ایسا ہے کہ آپ اس کو جب پیتے ہیں نا تو یہ آپ کو پورا دن بھوک نہیں لگتی۔ تو یہ پانی پیتے وقت اگر آپ دیکھیں وہاں پر جب آپ جاتے ہیں حرم میں، آپ کے پاس اب کون نکل کے باہر جائے کھانا کھائے، تو بندے کو لالچ بھی ہوتا ہے تھوڑا کہ اندر ہی بیٹھ کے عبادت کر لیں، تو آپ یہ پانی پئیں تو آپ دیکھیں کہ انسان کا پیٹ اسی سے ہی بھر جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے اندر کوئی دشمن جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو ہم بات کرتے ہیں نا اس میں بتایا کہ وہ پرامن ہو جاتا ہے جو بھی اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے کہ کیسے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح سے کہ کوئی بھی دشمن بھی اگر ہوگا تو وہ بھی اپنے دشمن کو خانہ کعبہ کے اندر نقصان نہیں پہنچاتا۔ مکہ میں اور ایک چیز آپ دیکھیں جو نشانیوں میں ہے، کیا چیز ہے نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی، کہ یہ مکہ اگر آپ کو ہسٹری سے یاد ہو کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ چھوڑا تھا مکہ کی وادی میں، تو کیا تھا وہاں پہ؟ پانی تک نہیں تھا، بالکل آپ کہہ لیں کہ پلین جگہ تھی، کوئی آبادی نہیں تھی وہاں پہ، بالکل ایک وادی کی طرح جگہ تھی، کچھ نہیں تھا وہاں پہ۔ اب آج آپ مکہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں مکہ میں آپ کو کیا نظر آتا ہے تو ابھی بھی ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، لیکن پوری دنیا کے فروٹس آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو آپ کو وہاں پہ نہیں ملتی ان کے سٹورز پہ؟ تو مکہ میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ایسا انتظام کر دیا کہ مختلف جگہوں سے ہر قسم کے پھل، غلے، اناج جو ہے آپ کو وہاں پر ملتی ہے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز گرو تو کرتی نہیں پر لیکن ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہے۔ اور یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس مکہ کی وادی کو آباد کر دے اور لوگوں کے لیے اس کو مرکز بنا دے کہ لوگ یہاں پر آئیں بار بار۔ اب آج دیکھ لیں آپ آج کل کیا ہے، کس طرح لوگ جاتے ہیں جوک در جوک، اتنے بڑے بڑے گروپس میں لوگ جاتے ہیں۔ اب تو کوئی ٹائم آپ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ جب آپ کہیں کہ اب رش تھوڑا کم ہے، جب بھی آپ جائیں، کس مہینے میں آپ چلے جائیں رش ہی ہوتا ہے، یعنی کہ اتنے لوگ ہیں
پوری دنیا سے جو اس گھر کو دیکھنے آتے ہیں، وہاں پر عبادت کرنے آتے ہیں، اور جو جوش ہوتا ہے ان لوگوں کا. اور کتنے لوگ ہیں جو ایک دفعہ جاتے ہیں دوبارہ نہیں آتے، لیکن یہ نئے نئے لوگ ہر دفعہ وہاں پہ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیں کتنی اللہ نے محبت اس جگہ میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. پھر مقام ابراہیم کون سی جگہ ہے جو مقام ابراہیم کا ذکر ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جو اس کے اندر کہتے ہیں کہ وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا. اب کرینز وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی اس ٹائم میں، تو جب اس کو تعمیر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، اور یہ پتھر جو تھا یہ اونچا نیچا ہوتا رہتا تھا، ایسے ہی جیسے کرین ہوتی ہے نا، تو اسی پہ پھر وہ کھڑے ہو کر تو جو کعبہ تھا اس کی تعمیر انہوں نے کی تھی. پھر اور نشانیوں میں صفا مروہ دیکھیں آپ، وہ بھی کتنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جن پہ حضرت حاجرہ جو تھیں وہ دوڑتی تھیں، 7 چکر لگائے تھے، جس کی وجہ سے اب ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں. یہ ساری جو نشانیاں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر اللہ، اللہ کے شاعر، اللہ کی نشانیاں. اور ان کا انسان مذاق نہیں اڑا سکتا. بہت سخت گناہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی چیزوں کا مذاق اڑائے. تو شاعر اللہ، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. تو مکہ امن والی جگہ ہے. اب اس کے بارے میں نا کچھ احادیث بھی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ جو ہے وہ کیسے امن والی جگہ ہے. تو اس میں احادیث ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. پہلی حدیث اس میں جو ہے وہ یہ کہ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس سے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، آج کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور اس کی نیت بدستور باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو. یہ وہ شہر ہے کہ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اسی دن سے اس کو حرمت دی، اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی، اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا اور مجھے بھی ایک گھڑی کے لیے درست ہوا. پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی. نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں گے، نہ شکار کو ہانکا جائے گا، نہ گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے گا، الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہچانتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے، اور نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے گا. تو سیدنا عباس رضی اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجئے کہ وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ازخر کی اجازت ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس حدیث میں دیکھیں ہمیں کیا کچھ پوائنٹس تھے جو کیا ہمیں پتہ چلے کہ حرم کے اندر فوج کشی اور جدال و قتال یعنی کہ لڑائی جھگڑا، فوجوں کو لے کر آنا، یہ سب منع ہے، اور مکہ کی یہ حرمت قیامت تک رہے گی. تو اس طرح سے آپس میں بھی لڑائی جھگڑا کرنا وہاں پہ منع ہے، کہ یہ نہیں کہ اکثر لوگ لڑ پڑتے ہیں تو آپ حرم کے اندر یہ چیز نہیں کر سکتے. یہ بہت سخت گناہ ہے، منع ہے یہ چیز. پھر اور بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ حرم کے اندر مکہ کے شکاری جو ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ ان کا شکار نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح حرم کے اندر درخت جو لگے ہوئے ہیں، جو وہاں کے پودے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، ان کو بھی کاٹنا منع کیا ہوا ہے. پھر کوئی گری ہوئی چیز وہاں سے اٹھانا منع ہے. کوئی چیز آپ کو گری نظر آئے آپ نہیں اٹھا سکتے اس کو. صرف ایک کنڈیشن کے تحت آپ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ چیز کس کی ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں اور آپ اس کو لوٹا سکتے ہیں تو پھر آپ وہ چیز اٹھائیں گے، ورنہ آپ حرم سے کوئی گری ہوئی چیز نہیں اٹھائیں گے. نیکسٹ حدیث اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سیدنا جابر سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگائے ہوئے پھرے. یعنی کہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ہتھیار پہن لیتے ہیں اور پہن کے پھر رہے ہیں، آپ مکہ میں یہ نہیں کر سکتے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. پھر اسی طرح نیکسٹ حدیث ہمارے پاس ہے کہ البتہ موذی جانور جو ہوتے ہیں
ان کو حرم میں مکہ میں مار ڈالنے کی اجازت ہے۔ موذی جانور کون سے ہوتے ہیں؟ جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو چنانچہ ہم مینا میں مقیم تھے کہ ایک سانپ ہم پر وارد ہو گیا۔ سانپ آ کے کودا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ نیز سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ 5 جانور جو ہیں وہ بد ذات ہیں، انہیں حرم میں بھی مار ڈالنا چاہیے۔ اور وہ 5 جانور کون سے ہیں جنہیں آپ حرم کے اندر بھی مار سکتے ہیں، ان کے علاوہ آپ کوئی جانور اور مار نہیں سکتے۔ تو ان میں کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا، اور پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ سانپ۔ تو یہ 5 یہ ہو گئے اور ایک سانپ ہو گیا۔ بس یہ جانور ہیں جو آپ حرم میں مار سکتے ہیں، ادروائز وہاں پہ اور کسی جانور کو آپ مار نہیں سکتے۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں اس کے بارے میں۔ اب اس میں اور بھی اس آیت کے اندر ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر پھر کہا جا رہا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس طاقت ہو، تو اس کے لیے یہ مسٹ ہے کہ وہ حج کرے، خانہ کعبہ جائے، وہاں پر حج کے فرائض ادا کرے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج جو ہے 5 پلرز آف اسلام جو ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، ایک پلر ہے یہ۔ تو ہمیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے، بس ایک ہی دفعہ فرض ہے، پوری لائف میں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا جلدی کر لیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ یہ آپ کے فرائض میں سے ہے، اس کو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ ہر ایک پہ یہ فرض ہے اب آپ کو کرنا ہے، چاہے آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کی تبھی یہاں پر جو ورڈ ہے نا کہ اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی کہ اس کے پاس اس کی طاقت بھی ہو، وہ جا بھی سکتا ہو، پھر آپ پہ فرض ہے، ادروائز نہیں۔ اب اس کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں استطاعت کے اندر؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے پاس جانے کے لیے کہیں بھی ٹریول کرنا ہوتا ہے، کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ منی چاہیے، آپ نے ٹکٹس بائی کرنی ہے، آپ کو وہاں رہنے کا خرچہ چاہیے۔ تو یہ آپ کے پاس اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ استطاعت ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج پہ بھی آسانی سے جا سکتے ہیں، وہاں کا اپنا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، اور پھر آپ اپنے جو لوگ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے ان کو بھی آپ اتنا خرچ دے کر جائیں گے کہ وہ پیچھے سروائیو کر سکیں۔ تو اتنا اگر آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کے اوپر مسٹ ہے حج۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنا انف پیسہ نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ خرید لیں، یا آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں لیکن آپ پھر وہاں رہنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ پہ حج فرض نہیں ہے۔ اس طرح سے کہ جب آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ظاہر آپ قرضہ لے کر تو نہیں جائیں گے نا، ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں تو آپ قرض لے کے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے پیسے جب آپ کے پاس خود اتنے جمع ہو جائیں گے اور جب اتنے انف ہو جائیں تو پھر حج پہ جانا لازم ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں نا، کہ ان کو بھی، آپ بچے ہیں یا آپ کے پیرنٹس ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں جن کی آپ ٹیک کیئر کرتے ہیں، جو بھی ہیں، تو آپ نے ان کو بھی اتنا انف ہو کہ وہ سروائیو کر سکیں جتنا ٹائم آپ وہاں سے غائب رہیں گے، ایبسنٹ رہیں گے۔ پھر اس میں اور کیا چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا جو راستہ ہے وہ بھی پرامن ہونا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ جس میں ایسے راستے سے چل پڑیں جہاں پہ آپ کے جان اور مال کو خطرہ ہو۔ تو اس میں بھی پھر آپ کو یہ بھی تھوڑا میک شور کرنا ہے کہ آپ جائیں اور صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک پہنچیں وہاں پر۔ پھر اور استطاعت کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے؟ پیسے کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس میں انسان کی اپنی صحت آ جاتی ہے، آپ کے باڈی، جو آپ کا باڈی اس کو ٹالوریٹ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ پیسہ ہے آپ کے پاس لیکن اب آپ کے پاس صحت نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی آپ کو ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، پھر آپ کے اوپر یہ فرض نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس صحت بھی ہونی چاہیے اگر آپ نے حج کے لیے جانا ہے، اور اتنی ہو کہ آپ وہاں کی تکلیفوں کو برداشت کر سکیں، کیونکہ اٹس ناٹ ایزی۔ حج کرنا آسان نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اس میں بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں، سختیاں بھی آتی ہیں، اور ویسے بھی آپ نے سال کہہ رہی ہوں، پوری لائف ٹائم میں آپ نے ایک ہی دفعہ کرنا ہے، تو کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ تو آپ
اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنا ارلی آپ کر لیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ جیسے جیسے دیکھیں انسان ایجنگ کی طرف جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، بڑھاپے میں کتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر اس کے لیے وہ تکلیفیں برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں اتنے بوڑھے لوگ آتے ہیں، دے آر ریئلی اولڈ، کہ آپ کو دیکھ کے ان پہ ترس آتا ہے، اور پھر وہ لوگ خود سے چل بھی نہیں سکتے، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے رش میں اندر گر جاتے ہیں، ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی بیمار ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کے بیماری زیادہ ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو جب تک صحت ہے اس کو غنیمت جانیں، تو کم از کم اپنے فرائض پورے کر لیں، تو ہر چیز پیچھے چھوڑ دیں، پیسہ اتنا انف آپ کے پاس ہے، گو فار حج۔ دوسرا بات آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا کچھ نہیں پتا، کس وقت ہماری موت آ جائے۔ اب امیجن کریں کہ آپ سب میں سے، ہم سب میں سے اگر ہمارے پاس اتنے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں، اگر ابھی اتنے پیسے ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں، ہم ساری ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں، تو اس کے باوجود آپ نے ابھی تک بنا نہیں پروگرام اور آپ کی ڈیتھ ہو گئی، تو آپ سوچیں کہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کیا کہیں گے کہ کیوں نہیں ہم لوگ حج پہ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہے گا آپ کو تو سب کچھ تو دیا تھا میں نے، آپ کو صحت دی تھی، آپ کو پیسہ دیا تھا، آپ جا سکتے تھے، پھر بھی آپ نہیں گئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ٹاپ پرائرٹی میں ہونی چاہیے۔ پھر اور استطاعت کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ انسان کا آزاد ہونا بھی، کہ انسان آزاد ہو، ایسا نہ ہو کہ غلام ہو، کیونکہ جو غلام لوگ ہوتے ہیں، سلیوز ہوتے ہیں، سرونٹس ہوتے ہیں، یہ لوگ، اب تو سرونٹس کا تو خیر ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے، لیکن سلیوز کا آپ کو پتہ ہے کہ سلیوری کیا ہوتی تھی، وہ تو اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے تھے، اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتے تھے، اس طرح کی ان کی لائف تھی، تو ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ابھی پیوبرٹی میں نہ ہو، بچے ایسے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ابھی پیوبرٹی میں نہیں پہنچے، آپ ان کو حج کرا بھی دیں گے نا تو ان کا حج نہیں ہوگا، ان کو حج دوبارہ اپنی لائف میں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ ان کو لے کے جائیں گے تو ماں باپ کے لیے اجر ہے، اور دوسرا ان کو پتہ چلے گا، لیکن یہ ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرے گا، تو یہ بھی اس کی ایک شرط ہے کہ وہ بچہ اس میں پیوبرٹی میں ہو، یا پیوبرٹی کراس کر چکا ہو، یعنی کہ بالغ ہو چکا ہو بچہ، اور اس کے علاوہ عاقل ہو۔ عاقل اس کا مطلب کہ سینسز میں ہو، عقل والا ہو۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا بچے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مینٹلی طور پہ سٹیبل نہیں ہوتے، جیسے بہت سی کنڈیشنز، ایسی ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں بچے کہ وہ اپنی ٹیک کیئر بھی خود نہیں کر سکتے، پھر ایسے بچوں پہ حج فرض نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو سمجھ ہی نہیں کسی بھی چیز کی، ڈاؤن سنڈروم ہے جیسے بچوں میں ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ بچوں کی میچورٹی کا لیول وہ نہیں ہوتا، وہ اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے، تو ایسوں کے اوپر بھی حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ پھر ایک اور کنڈیشن ہے جو عورت کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ عورت کا محرم ساتھ ہونا ضروری ہے، کہ جب آپ حج پہ جائیں اکیلے حج پہ نہیں جا سکتے، آپ کے ساتھ ایک محرم ہونا چاہیے۔ اب یہ سارا کچھ بتا کر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وَمَن کَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، یعنی کہ اس حکم کا انکار کیا۔ کس حکم کا انکار کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو اس سے چاہیے کہ حج کرے۔ اگر جو بندہ استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرتا، تو یعنی کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کفر کیا، تو اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ تو اس کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے یہاں پہ۔ تو اس سے ہی ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی کہ حج کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو یہ کام نہ کرے طاقت کے باوجود بھی، تو وہ پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کفر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور لیٹ سے کہ وہ بندہ استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس سارے وسائل ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، صحت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندہ سٹبرن ہے اور وہ نہیں حج کرتا، تو پھر آگے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کرتے ہیں نہیں کرتے، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔
اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے ایک چیز بتائی کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، یہ آپ پہ فرض ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کو فورس نہیں کر رہے، اگر اس کے باوجود بھی، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سے بے نیاز ہوں۔ بے نیاز ہونا کیا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کی ساری مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب کون ہے جو اللہ کا حکم مانے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم یہاں پہ دیا تو وہی لوگ مانیں گے نا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جن کے دل میں اللہ کا لو ہوگا۔ تو جو اللہ سے لو کریں گے وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے گھر سے بھی لو کریں گے۔ تو یہی لوگ ہیں کہ جو جب ایک دفعہ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے وہ دوبارہ جائیں، بار بار جائیں، اللہ کے گھر کو دیکھیں، وہاں پر پھر سے وہ گھومیں پھریں، عبادت کریں، کیونکہ آپ جاتے ہیں آپ کو سب چیزیں بھول جاتی ہیں وہاں پہ جا کے، سارے غم، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، کوئی چیز آپ کے دماغ میں نہیں آتی وہاں جا کے، اتنی برکت ہے اس جگہ کی۔ تو آپ کو اگر آپ کے دل میں وہاں پہ جانے کا شوق ہے، آپ کے دل میں محبت ہے اس چیز کی کہ آپ کو دل کرتا ہے میں جاؤں، تو آپ جان لیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں نہیں آتا ایسا کوئی بھی خیال، تو پھر آپ کو اپنی محبت کا جائزہ لینا پڑے گا کہ اللہ سے آپ کے دل میں کتنی محبت ہے، کیونکہ ایسے ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کسی سے یہ دعویٰ کریں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے مگر پھر آپ کو اس کی چیزوں سے محبت نہیں ہے۔ جیسے آپ کو اپنے ہسبینڈ ہیں وہ پسند ہیں، آپ کے ہسبینڈ سے آپ بہت لو کرتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہر وہ بندہ جو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، وہ آپ کو اچھا لگے گا، یا ہر وہ چیز جو انہیں پسند ہے وہ آپ کو اچھی لگے گی۔ تو اسی طرح ہم نے صبغت اللہ پڑھا تھا نا کہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے کن لوگوں پہ چڑھتا ہے، وہی لوگوں پہ کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، جس سے ان لوگوں پر وہ اللہ کا ایک خاص رنگ جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے جس کو اللہ سے محبت ہوگی اسے ہی اللہ کے گھر سے محبت ہوگی۔ آیا نمبر 98، اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے، کن سے؟ اہل کتاب والوں سے، کہ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ جو تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جو تم کرتے ہو اسے ہر چیز کا علم ہے۔ آیا نمبر 99، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں عیب ڈھونڈتے ہو، حالانکہ تم خود جانتے ہو، تم گواہ ہو کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تو اللہ کی راہ سے کیسے روکتے تھے؟ کن کو روکتے تھے؟ جو بھی بندہ وہاں پر ایمان لے آتا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اہل کتاب کون ہے، خاص طور پہ جن سے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، یہود سے بات کی جا رہی ہے۔ تو یہود سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی بندہ ایمان لے کر آتا ہے تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو، پھر تم ان کو روکنا شروع کر دیتے ہو اللہ کی راہ سے، پھر تم ان میں عیب ڈھونڈتے ہو، طرح طرح کی چیزیں ان کی غلط غلط کر کے ان کو بیان کرتے ہو، ان کو بتاتے ہو۔ تو روکنا کس طرح سے ہوتا ہے جو وہ روکتے تھے؟ دیکھیں انسان کیسے کسی کو روک سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے کسی کو روکنا ہوگا تو میں کیا کروں گی؟ سب سے پہلے آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں کسی کو، آپ اپنی زبان سے روک سکتے ہیں۔ ان دو چیزوں کے علاوہ اور کس چیز سے آپ روک سکتے ہیں؟ کہ آپ کسی پہ اعتراض کریں، آبجیکشن کریں، کسی کو کرٹیسائز کریں، تنقید کرتے ہیں نا کسی پہ، اس سے بھی آپ کسی کو روک دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی، آپ نے دیکھا آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر میں، آپ کی دوستوں میں کوئی بندی دین کی طرف آنے لگی، اب اس نے عبایا پہننا شروع کر دیا، حجاب کرنا شروع کر دیا، اب آپ لوگ سب پیچھے پڑ گئے، یا جو بھی جس کی بیسٹ فرینڈ ہے تو آپ کو اب لگا کہ بھئی یہ کیا اس نے کام شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس نے نیا نیا سٹارٹ کیا، اس وقت اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ سپورٹ کرنے کے اگر کوئی اس کو یہ کہنا شروع کر دے یہ تم نے کیا سٹارٹ کر دیا ہے، تم تو اتنی بڑی لگنے لگ گئی ہو، اپنی ایج سے بھی 10 ایئرز پلس ہو گئی ہو لگتی ہو، اور پھر لگتی کیا ہو، ماسی لگ رہی ہو، بالکل بھی بالکل بیکورڈ لگتی ہو، یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا، سوٹ نہیں کر رہا تم پہ،
تم تو پہلے اچھی خاصی ماڈرن تھی، اتنی پیاری لگتی تھی، اب کیا ہو گیا تمہیں، شادی ہو گئی ہو، کیا ہوگا؟ اگر فرض کریں اس کا ایمان ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اس نے ابھی ابھی شروع کیا ہے، آپ کی تنقید کی وجہ سے، کرٹیسائز کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دوسرے کو روکنے کا، کہ آپ اس کو باتیں ہی اس طرح کی کرنی شروع کر دیں کہ آپ نے اب نہ تو دیکھے زبان ہاتھ کچھ بھی نہیں استعمال کیا، آپ نے جس اس پہ کرٹیسائز کر دی اس کی اس چیز کے اوپر جو وہ کر رہی ہے، وہ بندی ہٹ جائے گی اس کام سے. تو یہ کام یہود جو تھے انہوں نے یہ چیز شروع کر دی تھی، اور وہ کیا تھا کہ اپنے طرز عمل سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے وہ لوگوں کو روکنا شروع ہو گئے کہ ہم اس طرح سے کریں گے تو اس سے یہ اسلام سے باز آ جائیں گے. ہم بھی دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے، جس طرح سے ہم ایکٹ کرتے ہیں باہر جا کے پبلک میں، یا آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے، کیا یہ ریپریزنٹ کرتا ہے آپ کے مسلمانوں کو؟ ہم جس طریقے سے دیکھیں باہر جا کے بیہیو کریں گے نا، ہم پوری نیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی باہر ایسا کوئی موقع آئے تو کبھی بھی آپ کوئی غلط چیز نہ کریں، بہت کیئرفل ہوں کہ اس وقت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں، آپ جو کریں گے تو یہ ایک پورے مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرے گی چیز. تو اگر آپ اچھا بیہیویئر کریں گے تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ وہ سب یہی سوچیں گے کہ اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دو مسلمانوں کو بھی آپ دیکھ لیں تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ شاید سارے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جب بھی باہر کہیں بھی آپ ہوں، آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ میں آئی ایم ایز اے رول ماڈل، میں ریپریزنٹ کر رہی ہوں پورے مسلمانوں کو. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچھے بھی کسی بیہیویئر کی وجہ سے لوگ بھی اسلام کی طرف آ جائیں، کہ وہ دیکھیں کہ یہ بندی جو ہے کتنی زبردست ہے، اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، اور اس میں تقوی کتنا ہے، کہ جیسے ان کو پتہ چل جائے آپ کسی کے، آپ ہوں کہ کوئی چیز کسی کی پڑی آپ اٹھا کر اس کو دے دیں، کہ یہ آپ کو پتہ تھا کس کی چیز ہے تو آپ اس کے جا کر اس کو دے کر آئیں چیز، تو بندہ ایک دم سے آپ کا اتنا شکر گزار ہو جاتا ہے کہ یہ رکھ بھی سکتی تھی نا، قیمتی چیز تھی کہ انسان کا دل خراب ہو سکتا ہے اس پہ، کہ چلو نیت خراب ہو جائے میں رکھ لوں، کسی کو کیا پتہ. آپ نے اٹھا لی، لیکن نہیں، آپ کو پتہ تھا اس کی، اور آپ نے جا کر اس کو دے کر آئیں کہ آپ کی چیز گری ہوئی تھی. اس طرح بہت سی چیزیں آپ کی مثالیں باہر ہو جاتی ہیں. نماز کو آپ پڑھ رہی ہیں، کہیں پہ کسی نے آپ کو دیکھا ہے تو بندے کے ذمہ آتی کہ ایسی کیا چیز ہے کہ جو یہ گھر کا بھی ویٹ نہیں کرتے، جہاں پہ بھی ان کو نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہ نماز پڑھتے ہیں. تو دس از کالڈ، سم ٹائم آپ دیکھیں سائلنٹ دعویٰ بھی ہوتا ہے. دعویٰ ہمیشہ زبان سے ہی تو نہیں ہو رہا ہوتا نا، تو بعض اوقات آپ کچھ نہ بول کے بھی دعویٰ کر جاتے ہیں، صرف آپ اپنے بیہیویئر ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. تو آپ کو ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس زمین کے اوپر ہم اللہ کے ایک طرح سے نمائندے ہیں، ہم اللہ کے دین کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگ مسلمانوں سے بدسن ہو جائیں. پھر اور کیا کرتے تھے وہ، کہ جو بھی مسلمان ہونے لگتا تھا اس کو نا طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے تھے، شک ڈال دیتے تھے اس دین کے بارے میں، اس سے کوئی ایسی باتیں عجیب عجیب سی کر کے کہ وہ بندہ بیچارہ خود ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیسا دین ہے یہ کام وہ بہت کیا کرتے تھے. اور پھر ان کے ذہن میں اور کیا چیزیں ڈالا کرتے تھے، جیسے کہ ان کو کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے نبی کی بشارت، جو آخری نبی جو آنے تھے ان کی بشارت جو ہے وہ ہماری کتابوں میں ہے، لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور اس طرح کی باتیں کر کر کے ان کے دماغ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہماری بکس تو اللہ کی طرف سے ہی آئی ہیں اور ان میں یہ حلیہ نہیں جو اس کا ہے. پھر اور وہ کہ کس طرح سے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر یہ نبی ہوتا تو یہ ہمارے قبلے کو کیوں چینج کر دیتا، کہ اس نے ہمارا جو اصل قبلہ تھا اس کو چینج کر دیا. اور اس چیز کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ بات ان کو کتنی کھٹکتی تھی کہ یہ قبلہ کیوں چینج ہو گیا. اور پھر اور بات جو ہم نے پچھلے اپنے لیسن میں دیکھی تھی کہ کچھ حرام چیزیں تھیں جو حلال ہو گئی تھیں تو ہمارے اس دین میں، تو یہ بات بھی ان کو بہت ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں پہلے تو حرام تھیں، جیسے کہ اس میں اونٹ کا گوشت تھا، دودھ تھا، اور اب وہ حلال ہو گیا. تو یہ اگر نبی ہوتا تو پھر
وہ جو پچھلے والی شریعت تھی اسی کو ہی کیری کرتا ساتھ، تو لیکن اس نے اس کا اپوزٹ کیا، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ آخری نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ تم تو گواہ ہو اور تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ سچ ہے، اور وہ ان کی کتابوں میں ہر چیز کلیئرلی لکھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ان کی کتابیں ہر کوئی ایکسس نہیں کر سکتا تھا، تو اس وجہ سے ان کو یہ تھا کہ ہم جو مرضی کسی کو بتائیں، کسی کو کیا فرق پڑے گا، کسی کو کیا پتہ چلے گا ہم سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لوگ جھوٹ بھی بہت بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سچ پتہ ہے سب کچھ، کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ آیا نمبر 100۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے وارن کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کرنا، ان میں سے کسی ایک گروہ کی بات نہ ماننا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ایمان بھی چلا جائے اور تم کافر بن جاؤ۔ تو یہ اس کا شان نزول جو اس آیت کا ہے اس میں ایک واقعہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، یعنی کہ جب ہجرت کر کے وہاں پر گئے، تو اس وقت وہاں پر 2 گروہ ہوتے تھے انصار کے، اور وہ 2 گروہ کون سے تھے؟ اوس اینڈ خزرج، یہ 2 تھے، اور یہ دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے، 2 قبیلے بن چکے تھے اب، لیکن کیا ہوا کہ کسی بات پہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور پھر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد تو بس ایک قتل کیا ہونا تھا کہ وہ ایک ریونج شروع ہو گیا، اتنا زبردست انتقامی سلسلہ شروع ہو گیا کہ جو تقریباً اس میں کہتے ہیں کہ 120 ایئرز تک ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہی۔ اسی ایک قتل کے بعد کتنے قتل، انہوں نے ان کا قتل کیا، پھر انہوں نے ان کا کیا، تو اسی طرح سے قتل ہوتے گئے، اور یہ جو پوری لڑائی تھی ان کی 120 سالوں تک چلی۔ اور پھر یہ اور کیا کرتے تھے کہ یہ جو یہود وہاں پہ رہتے تھے، ہم نے 3 ان کے قبیلے دیکھے تھے نا یہودوں کے، تو جو قبیلے ان کے یہودوں کے وہاں رہتے تھے یہ ان سے اسلحہ لیتے تھے، تو وہ اسلحہ بناتے تھے اور یہ خریدتے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر یوز کرتے تھے، پھر اور ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے اس اسلحے کو یوز کرنا، تو اور ان کی جو جنگ تھی نا ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، تبھی تو یہ دیکھیں اتنی لمبی اسٹریچ کر گئی ہے کہ 120 ایئرز تک چلتی رہی، کوئی اس کو روک نہیں سکتی تھی، کوئی طاقت بھی، یہاں تک کہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، تو اس سے پھر یہ دشمنی جو تھی یہ ختم ہوئی، اور لوگ آپس میں پھر سے بھائی بھائی بن گئے، پہلے کی طرح آپس میں ان کا پیار محبت جو تھا وہ ہو گیا۔ تو اہل کتاب کا جس گروہ کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم اس ایک گروہ کی بات مان لو گے، تو وہ یہودیوں کا ایک گروہ تھا جس کی یہاں پر خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے، تو یہ تمہیں کافر بنا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی۔ تو اور اس میں کیا بات تھی کہ یہ جو یہودی لوگ تھے، یہ جو ایک گروپ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کو یہودیوں کو جو انصار کے یہ 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، جب یہ آپس میں لڑائی ان کی ختم ہو گئی، آپس میں یہ بھائی بھائی بن گئے، پیار محبت بڑھ گیا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بھی کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشنز ہوتے تھے ان کے، تو یہ ان کو کھٹکتے نہیں تھے، ایک آنکھ نہیں کھٹکتی تھی ان کو، یہ چیز ان کو بہت بری لگتی تھی، یہ کیوں آپس میں مل کے بیٹھنا شروع ہو گئے، کیا ریزن تھی اس کی؟ کیونکہ ایک تو سب سے بڑی ریزن کیا تھی کہ اب ان کا اسلحہ کون خریدے؟ پہلے تو اچھا خاصا بزنس چل رہا تھا ان کا کہ اسلحہ وہ لیتے تھے اور ایک دوسرے کو مارنے میں استعمال کرتے تھے، اب وہ کام ٹھپ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ پہلے جب یہ دونوں علیحدہ علیحدہ تھے تو ایک طرح سے جو لوگ آس پاس رہ رہے ہوتے ہیں سکون میں ہوتے ہیں کہ آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں، تو ان کو باہر کسی اور پہ فوکس کرنے کا ٹائم نہیں ملتا،
لیکن جب دیکھیں آپ دو لوگ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، آپس میں یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ اب وہ ایک جتھا بن جاتا ہے، ایک بگ گروپ بن گیا، اب وہ مل کے کسی پہ بھی چاہے اٹیک کر سکتے ہیں، تو وہ ایک یونٹی ہو جاتی ہے ان کی۔ پھر جو آس پاس کے لوگ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، پھر وہ ان سے ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو اتنا بڑا ایک گروپ بن گیا ہے، اب ہم تو ان کے اگینسٹ کچھ بھی کریں گے تو یہ سب ہم پہ اٹیک کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہود جو تھے وہ بالکل، ان کی یہ چیز ان کو پسند نہیں آئی تھی کہ یہ کیا انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ پھر اس میں کیا انہوں نے پھر تدبیریں کرنی شروع کر دیں۔ ایک دفعہ اسی طرح یہ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے مجلس میں اکٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ایک یہودی تھا جس کا نام تھا شاس بن قیس، یہ ان کے پاس سے گزرا، اور اس نے جب ان کو اس طرح سے آپس میں ہنستے کھیلتے پیار محبت کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو جل بھن گیا، اور اس نے کہا کہ یہ پہلے تو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور اب اسلام کی برکت سے یہ آپس میں مل بیٹھے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ ایک لڑکے کو نا چوز کیا، اور اس کے ذمہ اس نے یہ کام لگایا کہ تم نے نا ان کے اندر جاؤ اور ان کو جا کے، ایک جنگ تھی اس کا نام تھا جنگ باعث، اس کے بارے میں ان لوگوں کو بتاؤ۔ یہ جنگ جو تھی نا یہ ہجرت سے ذرا پہلے ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اشعار کہے تھے، برے برے اشعار جو ایک دوسرے کو، آپ ایک دوسرے کو اکسانے کے لیے کرتے ہیں نا، جیسے غصہ دلانے کے لیے، تو وہ اشعار جو تھے یہ دونوں جو گروہ تھے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو تھی ایک دوسرے میں اور نفرت بڑھتی تھی، اور وہ اور زیادہ جوش سے لڑائی کرتے تھے آپس میں۔ تو اس نے کہا کہ تم نا وہ اشعار جا کے ان کو سناؤ، اور اس سے کیا ہوگا کہ ان کو پرانی باتیں یاد آ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پھر سے ان میں جوش آ جائے۔ تو اس بندے نے ایسے ہی کیا، جا کے ان کو وہ اشعار سنائے۔ وہ اشعار تھے ہی اتنے ایموشنل قسم کے کہ جب انہوں نے سنے تو ان کو وہ واپس غصہ ان کے اندر آ گیا کہ اچھا تم نے ہمارے بارے میں یہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے بارے میں یہ کہا تھا۔ تو وہ دونوں کے اشعار ایک دوسرے کو جب سنائے گئے تو وہ واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو میں پہ بات شروع ہو گئی۔ پہلے جس وربلی ان کی لڑائی شروع ہوئی، فزیکلی لڑائی شروع ہوئی، پھر حتیٰ کہ ایسی نوبت آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی کوئی جنگ ہی چھڑ جاتی، بڑی لڑائی شروع ہو جاتی، کہ لوگوں نے جا کے فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ان کو بتایا کہ یہ سچویشن ہو گئی ہے۔ وہ اسی وقت اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ وہاں پر آئے، اور انہوں نے آ کر پھر ان کو کہا، ان کو ایک یہ دونوں گروہ جو تھے ان کو بولا ہے کہ مسلمانوں، میری موجودگی میں یہ جاہلت کی یہ پکار، یعنی کہ یہ جاہلیت والا کام تم میری موجودگی میں کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی، تمہارے دلوں کو جوڑا، تو پھر اب کیا ماجرا ہو گیا تمہارے اندر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کے انصار کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ سمجھ گئے کہ وہ کس طرح سے شیطانی جال میں پھنس چکے تھے، اور اس جال جو شیطان کا جال تھا، اس میں پھنسانے والا کون تھا؟ ان کو یہود تھے۔ پھر اوس اور خزرج جو تھے وہ آپس میں گلے لگ کر رونا شروع ہو گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس سازش کو ناکام بنا کر مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا، ورنہ کتنا بڑا نقصان ہو جاتا کہ دوبارہ سے وہ خون خرابہ شروع ہو جاتا۔ تو لیسن اس میں ہمیں کیا، اس ساری آیت سے کیا لیسن ملتا ہے؟ بہت بڑا ہمیں اپنی لائف کے لیے لیسن ملتا ہے کہ دیکھیں زندگی میں ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ کبھی ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بیڈ فیلنگز آ جائیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ اگر کبھی آپ کا کسی کے ساتھ ایسا کوئی انکاؤنٹر ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے آپ کی، اور اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے کہ آپ کی صلح ہو جائے، دل صاف ہو جائیں، آپس میں آپ مل بیٹھیں، تو اب آپ نے کبھی بھی وہ پچھلی بات کو رپیٹ نہیں کرنا، ایک دوسرے کو یاد نہیں کرانی وہ بات کہ تمہیں یاد ہے تم نے تو مجھے یہ بات بھی بولی تھی، تب تم نے تو مجھے ایسا بھی کہا تھا، تم نے مجھے یہ بھی کہا تھا۔ ایسی باتیں بالکل آپ نے نہیں کرنی۔ ونس آپ یونائٹڈ ہو گئے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے ہیں، اب پچھلی باتیں مت کریں، کیونکہ اور کوئی
اگر فرض کریں دل میں ایسا خیال آ بھی جائے تو آپ اس خیال کو جھٹک دیں، بالکل ذکر نہ کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر سے وہی زخم تازہ ہو جاتے ہیں، پرانی باتیں انسان کو دوبارہ یاد آ جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو اتنی مشکل سے آپ نے صلح صفائی ہوئی تھی وہ پھر سے وہی لڑائی کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ دل صاف کر لیں تو بس پھر اس میں پھر بھول جائیں پرانی ساری باتوں کو۔ تو یہاں پر جو تھی مین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی تھی مسلمانوں کو کہ تم سازشوں سے ہوشیار رہو، الرٹ رہو کہ یہ سازشیں ہوں گی۔ بہت سے لوگ آپ کے درمیان ایسے بھی ہوں گے آپ کے ارد گرد کمیونٹی میں کہ جو آپ کو اس چیز میں پھنسا دیں گے، تو آپ نے ان کی سازش کے اندر نہیں ٹریپ ہونا، جبکہ آپ قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہود کے جال میں پھنس جائیں، تو اپنے آپ کو الرٹ رکھیں۔ تو شیطان جو ہوتا ہے وہ دیکھیں آپ کس طرح سے کام کرتا ہے، یہ سارا ظاہر شیطان کا ہی اندر چلایا ہوا کھیل تھا نا، کہ وہ لوگ جن کی دشمنیاں ختم بھی ہو چکی، ساری نفرتیں ختم کر چکے، صرف ایک شخص درمیان میں آیا، اس نے آ کے غلط بیانی غلط باتیں کر کے ساری محبتوں کو ختم کر دیا۔ کتنے لوگ چاہیے، کوئی ایک گینگ چاہیے تھا اندر آ کے کرنے کے لیے، تیلی لگانے کے لیے صرف ایک ہی بندہ کافی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم نے اس واقعے میں کیا، ایک ہی بندہ تھا جس نے یہ سارا کام کیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ پورے دو بڑے بڑے گروہ جو تھے آپس میں دوبارہ لڑائی کی طرف نوبت پہنچ گئی تھی۔ اس طرح شیطان کام کرتا ہے ہمارے ساتھ بھی، تو ہم سب کو اس کے بارے میں الرٹ ہونا چاہیے کہ کبھی ایسے خیالات الٹے الٹے دماغ میں آئیں تو اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، سوچ لیں کہ یہ شیطان ہے جو ہمارے سے یہ کام کرا رہا ہے، اور وہ آپ کو دوسروں کی غلط غلط باتیں آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے، اور پھر انسان ان کی جو اچھائیاں بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں بھی رکھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، تو ہمیں صرف برائیاں ہی وہ دکھاتا ہے، اور اچھائیاں جو ہمارے آنکھوں سے پردے سے ہمارے پردہ ہی ڈال دیتا ہے ان چیزوں پہ۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ برے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کون ہوتے ہیں، بدترین لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں میں پھوٹ ڈلاتے ہیں، دوسروں میں جیسے دوستوں میں پھوٹ ڈلا دی، بھائی بہنوں کے اندر پھوٹ ڈلا دی۔ تو اس طرح کے جو لوگ کام کرتے ہیں نا یہ کہتے ہیں یہ برے لوگ ہیں، بہت ہی برے لوگوں میں سے بھی کوئی برا ہے تو وہ یہ ہے۔ اسی طرح اور آپ دیکھیں کن میں پھوٹ ڈلائی جاتی ہے، بہت زیادہ میاں بیوی کے اندر، بھائی بہنوں میں ڈلائی جاتی ہے، میاں بیوی میں بہت ڈلائی جاتی ہے، کہ ذرا سا آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی شادی ہوئی، اب ہسبینڈ اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اس کو پسند کرتا ہے، اب اس کے ساتھ ہی ہو گیا ہے، بس ہر وقت اسی کا ہی دم بھرتا ہے، تو آپ دیکھ لیں پھر کیسے سب انہی کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ پہلے ان کو جوڑنے کے طریقے کرتے رہتے ہیں کہ چلو بھی اگر ارینج میرجز ہیں کہ ہوتی ہے تو آپ کو ہوتا ہے کہ چلو اللہ کرے نبھ بھی جائے، ان کی آپس میں اٹیچمنٹ ہو جائے، اور جب ہو جاتی ہے تو وہی لوگ اب دشمن بن جاتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ کیوں ہو گئی، یہ تو اب ہر وقت اسی کے پیچھے ہی پھرتا رہتا ہے، اسے تو بیوی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ والی چیزیں جو ساری ہیں یہ غلط ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جاہلیت کی پکار پکاری اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے۔ تو جاہلیت کی پکار کیا ہوتی ہے، جیسے پچھلے واقعات یاد کرا کے لوگوں کو آپس میں لڑا دے، پھر آپس میں ان کے اختلاف پیدا کر دے تاکہ لوگ آپس میں لڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم ایسی بات مان لیتے ہو تو پھر تمہارے دین کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ آیا نمبر 101۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں ہے، کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں ہے، تم اس کے باوجود کفر کر کیسے سکتے ہو؟ اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے وہ ضرور سیدھے راستے پہ پہنچ جائے گا اور اس کی ہدایت پا لے گا۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کس طرح تم کفر کر سکتے ہو؟ تو کفر یہاں کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر کہا جا رہا ہے جو انسان
آپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، تفرقہ بازی جو ہوتی ہے نا، اس کو یہاں پر کفر کہا جا رہا ہے کہ جب کہ تمہارے پاس قرآن آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں، تو تم کس طرح آپس میں سپریٹ ہو سکتے ہو، فرقے فرقے بن سکتے ہو، کہ یہ کفر کہا گیا اس چیز کو۔ تو اگر کبھی ایسے حالات ہو جائیں کہ لگے کہ انسان آپس میں فرقہ فرقہ ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی یہاں پہ بتا دیا کہ اس وقت تم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ اگر ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں نا، جو آپ کا جن سے اختلاف چل رہا ہے، تو وہ پھر مانتے نہیں ہیں، آپ کی بات بالکل بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اس جس جھگڑے میں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جھگڑے سے باہر نہیں آنا چاہتے، وہ ختم نہیں کرنا چاہتے اس چیز کو، سوائے ایک کنڈیشن میں کہ انسان اگر جھگڑا کر رہا ہے کسی سے، تو اس کو ہوتا ہے کہ میں بھی اس کو پورا پورا سناؤں گی آگے سے، جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے میں بھی آگے سے ٹٹ فور ٹیٹ کروں گی اس کے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، تو وہ پھر اللہ کی خاطر جھگڑا جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ مجھے میرا اللہ اس کا ریوارڈ دے گا، بہترین اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اس حق پہ تھا، تو میں اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، سبحان اللہ، کہ صرف آپ اپنے، یعنی کہ آپ رائٹ پہ تھے، آپ جو بھی کہہ رہے تھے بات صحیح کہہ رہے تھے، لیکن آپ نے آگے سے مزید کوئی بات نہیں کی، آپ چپ ہو گئے، صرف اس وجہ سے کہ نہیں، بے شک میں حق پہ ہوں، میں رائٹ ہوں، لیکن میں نے جھگڑا نہیں کرنا۔ جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ نے وہاں پہ کوائٹ ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے بندے کے میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے اس کے اطراف میں گھر ملے گا۔ تو جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، تو اسی کے لیے صرف اتنی بڑی جزا ہے۔ پھر تو یہاں پر ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ یا تسم باللہ، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا۔ تو جو کوئی یہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیں گے، سیدھے راستے پہ چل نکلے گا اور اس کی ہدایت پالے گا۔ تو سیدھا راستے کی ہدایت بھی مل گئی تو کیا ہوگا کہ پھر انسان جنت میں جائے گا، سیدھا راستہ تو جنت میں لے کے جاتا ہے نا۔ تو سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین میں استقامت عطا کر لے، جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔